بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس شخص کی سفارش اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے کسی حد کے جاری ہونے سے مانع بن گئی، مثلاً اس کی سفارش کی وجہ سے چور کا ہاتھ نہ کاٹا جا سکا، اس نے اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا۔ جو شخص یہ جانتے ہوئے کہ وہ ناحق پر ہے جھگڑا کرتا ہے، تو جب تک وہ اس جھگڑے کو چھوڑ نہ دے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے۔ اور جو شخص مومن کے بارے میں ایسی بری بات کہتا ہے جو اس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دوزخیوں کی پیپ اور خون کی کیچڑ میں رکھیں گے، یہاں تک کہ اپنے بہتان کی سزا پا کر اس گناہ سے پاک ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، خرید و فروخت میں خریداری کی نیت کے بغیر محض دھوکہ دینے کے لیے بولی میں اضافہ نہ کرو، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے بے رخی اختیار نہ کرو، اور تم میں سے کوئی دوسرے کے سودے پر سودا نہ کرے۔ اللہ کے بندے بن کر بھائی بھائی ہو جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، اور یعنی اگر کوئی دوسرا اس پر زیادتی کرے تو اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ یعنی اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، تقویٰ یہاں ہوتا ہے۔ انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ مسلمان کا خون، اس کا مال، اس کی عزت اور آبرو دوسرے مسلمان کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد تقویٰ یہاں ہوتا ہے کا مطلب یہ ہے کہ تقویٰ جو اللہ تعالیٰ کے خوف اور آخرت کے حساب کی فکر کا نام ہے، وہ دل کے اندر کی ایک کیفیت ہے۔
ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی دوسرا آدمی آنکھوں سے دیکھ کر معلوم کر سکے کہ اس آدمی میں تقویٰ ہے یا نہیں۔ اس لیے کسی مسلمان کو حق نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کیا خبر جس کو ظاہری معلومات سے حقیر سمجھا جا رہا ہے اس کے دل میں تقویٰ ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی عزت والا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو۔ حسد آدمی کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، یا فرمایا گھاس کو کھا جاتی ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کے لیے اپنے بھائی کی لاٹھی یعنی چھوٹی چیز بھی، لاٹھی جیسی چھوٹی چیز بھی اس کی رضامندی کے بغیر لینا جائز نہیں۔ حضرت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کوئی آدمی اپنے بھائی کے سامان کو بغیر اجازت کے نہ مذاق میں لے اور نہ حقیقت میں لے۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابو لیلہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ قصہ سنایا کہ وہ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک صحابی کو نیند آ گئی۔ دوسرے آدمی نے جا کر مذاق میں ان کی رسی لے لی۔ جب سونے والے کی آنکھ کھلی اور اسے اپنی رسی نظر نہ آئی تو پریشان ہو گیا۔ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی مسلمان کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو ڈرائے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا قتل کیا جانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ساری دنیا کے ختم ہو جانے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جیسے دنیا کا ختم ہو جانا لوگوں کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کا قتل کرنا اس سے بھی بہت زیادہ بڑی بات ہے۔ حضرت ابو سعید خدری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ اگر آسمان اور زمین والے سب کے سب کسی مومن کے قتل کرنے میں شریک ہو جائیں تو بھی اللہ تعالیٰ ان تمام کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیں گے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ہر گناہ کے بارے میں یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیں گے سوائے اس آدمی کے گناہ کے جو شرک کی حالت میں مرا ہو، یا اس مسلمان کے گناہ کے جس نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیا ہو۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی مومن کو قتل کیا اور اس کے قتل پر خوشی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ اس کے نہ فرض قبول فرمائیں گے اور نہ اس کے نوافل کو قبول فرمائیں گے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب دو مسلمان اپنی تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں اور ان میں سے ایک دوسرے کو قتل کر دے تو قاتل اور مقتول دونوں دوزخ کی آگ میں ہوں گے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یا کسی اور نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، قاتل کا دوزخ میں جانا تو ظاہر ہے، لیکن مقتول دوزخ میں کیوں جائے گا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے ساتھی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، قتل کرنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، وہ 7 گناہ کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، ناحق کسی کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اپنی جان بچانے کے لیے جہاد میں اسلامی لشکر کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جانا، اور پاک دامن ایمان والی اور بری باتوں سے بے خبر بھولی بھالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانا۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔